السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھی مبعوث فرمایا اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائی۔ ان کتابوں میں سے افضل ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو عزت والی قدر و قیمت والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ بہتر ہے، خیر اخیر کے معنی میں ہے اسم تفضیل۔ لیلۃ القدر وہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اس رات کو عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن مجید کی بہت ہی عظیم شان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس ایک تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، واضح نصیحت آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور شفا آ چکی ہے جو سینوں میں ہے۔ تو قرآن مجید دو اعتبار سے، ویسے کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، دو اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید شفا ہے۔ نمبر ایک، شرک کی جن کو بیماری لگی ہوئی ہے، جو قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے تو شرک سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے، شرک سے پاک صاف ہو جاتا ہے اگر قرآن مجید کو صحیح طرح سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، سلف صالحین کے مطابق سمجھا جائے، تو انشاءاللہ وہ انسان شرک سے پاک صاف ہو جائے گا، شرک کی بیماری سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے دم کرنے سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بیماریاں جو انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں، طبعی بیماریاں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے، دم کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی فضیلت میں حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے اقرأوا القرآن، لوگو تم قرآن مجید پڑھا کرو، اقرأوا القرآن، قرآن مجید پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القیامة، بے شک یہ قرآن مجید قیامت والے دن آئے گا، شفیعا لأصحابہ، سفارش کرنے والا ہوگا اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ جو انسان قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوگا، اس پر عمل کرنے والا ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، یہ قرآن مجید اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو اس کی بہت فضیلت ہے، قرآن مجید کی بہت ہی شان ہے، کیونکہ قیامت والے دن جو ہے ماں باپ اور بہن بھائی وہ الگ ہو جائیں گے، ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی،
تو یہ قرآن مجید آئے گا تو یہ سفارش کرے گا، سفارشی بن کر آئے گا۔ ہمیں چاہیے قرآن مجید سے محبت کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن مجید حجت لک، تیرے حق میں گواہی دے گا، تیرے ساتھ ہوگا، تیرے سفارش کرے گا، او علیک، یا تیرے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ ہم پر ہے کہ قرآن مجید سے ہم محبت کریں، اس کو پڑھیں۔ وہ قرآن مجید ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کو سفارش ہماری کرے گا، ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کو نہ پڑھا نہ سمجھا، تو قیامت والے دن یہی قرآن مجید ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالی ہم کو ان آیات پر اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔